بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 14 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ ابھی تک تنہا ملک کافور اور اس کا لشکر ہی راجگان دکن سے مصروف پیکار رہے تھے۔ گجرات اور مالوا سے الغ خان اور یمین الملک ملتانی کی فوجیں اس وقت تک نہیں آئی تھیں، مگر ان کے روانہ ہونے کی اطلاع ضرور آ چکی تھی اور مسلمان ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر یہ دونوں لشکر اسی روز عصر کے وقت آن پہنچے جس روز ہندو ماری کا شبخون میں قتل ہونے والوں کی لاشیں چتا میں جلا رہے تھے۔ مسلمانوں کو ان لشکروں کے آنے سے بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اگلے روز صبح ہی اگر راجپوت میدان جنگ میں نکلے تو فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ رات کو ہی الغ خان جو سلطان علاء الدین خلجی کے چھوٹے بھائی تھے اور یمین الملک ملتانی جو شریف خاندان سے تھے، بڑے بہادر، مدبر اور ذی فہم تھے، یہ دونوں ملک کافور کے خیمے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ملک کافور ایک لاوارث بچہ تھا جسے کسی سوداگر نے راجہ کھمبات کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ چونکہ کافور خوبرو، خوش تدبیر اور خوش قسمت تھا، اس لیے راجہ کی نگاہوں میں چڑھ گیا اور ہزاروں دیناری عہدے پر پہنچا۔ جب الغ خان نے کھمبات فتح کیا تو کافور جنگی قیدیوں کے زمرے میں گرفتار کر کے دہلی لایا گیا تھا۔ چونکہ اس کی قسمت اچھی تھی، سلطان نے بھی اسے نوازا اور رفتہ رفتہ ترقی دے کر اپنا نائب بنا لیا تھا۔ اگرچہ ملک کافور ایک غلام تھا، لیکن اسلام میں غلام اور آقا میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، ادنا اور اعلیٰ کی تشخیص نہیں ہے، مساوات ہے۔ اس لیے سلطان کے بھائی الغ خان نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ شاہی خاندان سے ہیں اور کافور ان کے خاندان کا غلام تھا، وہ اس کے خیمے پر کیوں جائیں، وہی ان کے خیمے پر کیوں آئے۔ حالانکہ ہم اس زمانے کے مسلمانوں میں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی طبقوں کی تفریق ہو گئی، پیشور لوگوں کو ادنا طبقے کا خطاب دے دیا گیا ہے اور باقی شریف اور معزز کہلانے لگے ہیں۔ اگرچہ قرآن شریف میں خاص طور پر پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ نام و نسب پر فخر نہ کرو، قابل فخر تو وہ ہے جو پرہیزگار اور عبادت گزار ہے۔ اس تفریق نے مسلمانوں میں اور بھی تفرقہ ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر کلمہ گو ان کا بھائی ہے اور بھائیوں میں ادنا اور اعلیٰ کی تفریق نہیں ہوا کرتی۔ غرض الغ خان اور یمین الملک ملتانی دونوں ملک کافور کے خیمے پر پہنچے اور ملک کافور نے ان کے شایع نشان استقبال کیا اور اپنے ہی مسند پر صدر میں انہیں جگہ دی اور خود ایک طرف مسند کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آپ کی تشریف آوری سے میری بڑی عزت افزائی ہوئی، اب یہ لشکر آپ کی ہی قیادت میں رہے گا، آپ ہی امیر لشکر قرار دیے جائیں گے۔ الغ خان نے کہا، نہیں ملک کافور، امیر لشکر تو آپ ہی رہیں گے، ہم دونوں کے پاس سلطان کے فرامین آ چکے ہیں، ہم لوگ آپ کی قیادت میں رہ کر آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہمیں بذریعہ فرامین یہی حکم دیا گیا ہے۔ ملک کافور نے کہا، مگر میں اس بات کو نہیں بھول سکتا کہ میں ایک غلام ہوں۔ الغ خان نے کہا، مگر اب نائب سلطان ہو، یہ سلطان کی مہربانی ہے کہ ایک ذرہ بے مقدار کو آفتاب بنا دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں خدا کا مشکور ہونا چاہیے، اسی کے لطف و کرم سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے۔ خدا کی مہربانیوں کا تو شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میرا رواں رواں اس کا شکر گزار ہے۔ اس کے بعد ملک کافور نے جنگ کے تمام واقعات اور شہزادہ خضر خان کی طلبی کا حال سنایا۔ دونوں بزرگ ان حالات کو سن کر خوش ہوئے۔ الغ خان نے کہا، میرے نام سلطان المعظم کا یہ فرمان بھی صادر ہوا ہے کہ راجہ رائے کرن کے پاس ایک لڑکی دیول دیوی نامی ہے، اسے اس سے جس طرح بھی ہو حاصل کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس روانہ کروں۔ ملک کافور نے کہا، مجھے بھی چلتے وقت یہ ہدایت کی گئی تھی۔ کچھ یہ معلوم ہوا کہ راجہ رائے کرن بھی یہاں ہندوؤں کے ساتھ موجود ہے۔ شبخون کے معرکے میں چند ہندو گرفتار کر لیے گئے تھے، ان سے معلوم ہوا ہے کہ راجہ رائے کرن بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ دیول دیوی بھی ہے۔ الغ خان نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے، تب تو ہم آسانی سے ملک معظم کے حکم کی تعمیل کر سکیں گے۔ خدا کی ذات سے مجھے بھی یہی توقع ہے، ملک کافور نے کہا۔ اس وقت عشاء کی اذان ہوئی اور یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور پھر سو رہے۔ صبح سویرے بیدار ہو کر سارے لشکر نے ایک جگہ جمع ہو کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اپنے اپنے جائے قیام پر آ گئے۔ مسلمانوں کا یہ بھی قاعدہ رہا ہے
کہ جب تک دشمن میدان جنگ میں نکل کر نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ بھی نہیں نکلتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی فریب کرتا ہے تو وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مسلمان راجپوتوں کے میدان جنگ میں نکلنے کا انتظار کرنے لگے تھے، لیکن راجپوت نہیں نکلے۔ جب آفتاب کسی قدر بلند ہو گیا تو ایک مختصر جماعت راجپوتوں کی طرف سے نمودار ہوئی اور اسلامی لشکر کے کنارے پر آ کر رکی۔ فوراً چند مسلمان بڑھ کر اس کے قریب گئے اور دریافت کیا وہ کس لیے آئے ہیں۔ انہیں جواب ملا کہ وہ سفیر ہیں، امیر لشکر کے پاس سے کچھ پیغام لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ فوراً ہی اس کی اطلاع ملک کافور کو کر دی گئی اور اس نے انہیں طلب کر لیا۔ ساتھ ہی علا خان یمین الملک ملتانی اور ملک نصرت خان جلسیری، ملک حمید الدین اور ملک دینار کو بھی بلوا بھیجا۔ یہ سب لوگ سفیروں کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئے اور ایک بڑے خیمے میں بیٹھ کر سفیروں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سفیر بھی آ گئے جو ملک کافور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اگرچہ نہ یہ درباری خیمہ تھا نہ دربار ترتیب دیا گیا تھا، مگر اس وقت عمرائی لشکر کے ایک جگہ جمع ہونے سے اس کی شان دربار ہی کی سی ہو گئی تھی۔ سفیروں نے حاضر ہو کر نہایت ادب سے ڈنڈوت کی اور اشارہ پا کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ملک کافور نے دریافت کیا، کہیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں آپ؟ اس سفارت میں جو لوگ آئے تھے سب فوجی سردار تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاید میرے سفارت تھا، اس نے کہا، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو خون ریزی بند ہو جائے اور صلح صفائی کر کے ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں۔ ملک کافور نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں نے صلح کا پیغام شروع ہی میں بھیجا تھا۔ معلوم ہے، ہمیں ندامت اور افسوس ہے کہ ہم نے اس پیغام کو فوراً ہی کیوں نہ منظور کر لیا۔ اگر اس وقت منظور کر لیتے تو اس قدر خون ریزی نہ ہوتی۔ ہماری ان سے کوئی جنگ نہ تھی، ہم رامدیو سے خراج لینے آئے تھے۔ رایان دکن بلا وجہ بیچ میں کود پڑے تھے۔ میرے سفارت نے کہا، رایان دکن کو اپنی غلطی کا اب احساس ہوا ہے، وہ معذرت خواہ ہیں اور صلح کے متمنی ہیں۔ میں اب بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں نے سفارت بھیجی تھی اس وقت میں صلح کے لیے کوئی شرط پیش نہ کرنا چاہتا تھا، مگر اب چند شرائط ہیں جس پر صلح ہو سکتی ہے۔ اگر وہ شرائط اہانت آمیز نہ ہوئی تو منظور کر لی جائیں گی۔ ملک کافور نے کہا، میں راجپوتوں کو خوب جانتا ہوں، یہ قوم بڑی غیور ہے۔ میں حتی الامکان کوئی شرط ایسی پیش نہ کروں گا جس سے ان کے وقار کو ٹھیس لگے۔ تب شوق سے فرمائیے، پہلے مجھے چند باتوں کا جواب دیں۔ دریافت کیجیے، کیا راجہ کرن رائے آپ کے لشکر میں موجود ہے؟ جی ہاں، موجود ہیں، اور ان کے ساتھ دیول دیوی بھی ہے۔ تمام راجپوتوں نے حیرت سے ملک کافور کو دیکھا۔ میرے سفارت نے قدرے وقفے کے بعد کہا، جی ہاں، موجود ہے۔ یہ دیول دیوی کرن رائے کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیٹی ہے۔ اب مسلمانوں کی حیران ہونے کی باری تھی۔ ملک کافور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کرن رائے کی بیٹی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی کیا عمر ہے؟ اس پر میرے سفارت نے کہا، وہ نو عمر ہے، 15-16 سال کا سن ہوگا۔ کیا آپ کو اس کی عمر کا علم نہیں تھا؟ ملک کافور نے کہا، نہیں، دیول دیوی کو ملکہ ثانی رانی کولا دیوی نے طلب کیا ہے۔ ہندو پھر متحیر ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ میرے سفارت نے کہا، ہم سمجھ گئے کہ وہ انہیں کیوں طلب کر رہے ہیں، مگر راجہ کرن رائے آسانی سے اسے آپ کے حوالے نہ کریں گے۔ وہ ایسے غیور ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، انہوں نے تو رامدیو کے بیٹے سنگل دیو کی شادی کا پیغام اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ وہ مراٹھا ہے۔ ملک کافور نے کہا، کہیں سنگل دیو دیول دیوی پر فریفتہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ میرے سفارت نے کہا، جو برہمن سنگل دیو کا پیغام لے کر آیا تھا اس نے مجھے رات کو بتایا تھا کہ سنگل دیو کو راجکماری سے بہت زیادہ محبت ہے، اور سنگل دیو بھی لشکر میں موجود ہے۔ وہ رات تک تو تھا، مگر پچھلی رات کو دیو گڑھ واپس چلا گیا ہے۔ اچھا، تو اب تم لوگ شرائط سن لو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ راجہ کرن رائے کو سمجھا کر دیول دیوی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ راجہ کرن رائے ہرگز بھی اس بات کو منظور نہ کریں گے۔ تب تمام راجہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم اور وہ دونوں نمٹ لیں گے۔ یہ ممکن ہے، میرے سفارت نے کہا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رامدیو کا کوئی راجہ ساتھ نہ دے اور نہ اس کی کسی طرح مدد کرے۔ یہ بات پہلے ہی طے کی جا چکی ہے۔
کوئی راجا بھی ان کی کسی طرح کی مدد نہ کرے گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ 25 لاکھ نقرئی روپیہ بطور تاوان جنگ ادا کریں گے۔ اس میں کچھ تخفیف کر دیجئے۔ ملک کافور نے کہا، تخفیف نہیں کی جا سکتی، یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے، رایان دکن اسے نہایت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے، مگر رایان دکن بھی اس جنگ میں بہت کچھ خرچ کر چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مگر تاوان جنگ میں کمی نہیں کی جا سکتی، ملک کافور نے کہا تھا۔ اچھا، اور شرائط بیان فرمائیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تاوان جنگ ادا کرنے کے بعد تمام راجا اپنا اپنا لشکر لے کر فوراً واپس روانہ ہو جائیں، بس میں اور کوئی شرط پیش کرنا نہیں چاہتا۔ جی بہتر ہے، ان شرائط کا جواب کل آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی راجپوت اٹھے، سلام کیا اور خیمے سے نکل کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ کم سے کم آج راجپوت جنگ نہ کریں گے، اس لیے وہ اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ زیادہ تر تو زخمیوں کی تیمارداری اور دل بستگی میں لگ گئے تھے، اور کچھ لوگ کپڑے دھونے یا پرانے کپڑوں کی مرمت کرنے لگے تھے، کچھ اپنے اپنے گھروں کو خطوط لکھنے لگے تھے۔ ملک کافور نے ڈاک کا یہ انتظام کر دیا تھا کہ ہر 5 میل کے فاصلے پر 5 سوار مقرر کر دیے گئے تھے جو روزانہ ڈاک لے جاتے اور لاتے تھے۔ یہ انتظام دکن سے دلی تک کیا گیا تھا، لیکن باوجود اس انتظام کے بھی ڈاک کئی دن میں ملک کافور کو دلی تک پہنچتی اور دلی سے وہاں آتی تھی، مگر قریب آتی روزانہ تھی۔ جب دن چھپ گیا، مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور کھانے سے بھی فراغت کر لی، تب 2000 آدمیوں کے دستے طلایا گردی کے لیے مقرر کر دیے گئے اور وہ لشکر کے گرد گشت لگانے لگے تھے۔ رات بعافیت گزر گئی۔ جب صبح ہوئی اور مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وظائف میں مشغول ہو گئے، تب پھر راجپوتوں کے لشکر کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ راجپوتوں کے سفیر ہیں۔ چنانچہ جب وہ لشکر کے کنارے پر آئی تو ایک شخص نے ان سے کہا، سپہ سالار صاحب کو اطلاع کر دو کہ سفیر آ گئے ہیں۔ فوراً اطلاع کی گئی اور وہ طلب کر لیے گئے۔ جب یہ وفد مسلمانوں کے خیموں کے بیچ میں سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلمان بیکار نہیں بیٹھا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ بعض کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض پڑھنے والوں کے پاس خاموش بیٹھے سن رہے ہیں، بعض کپڑے دھو رہے ہیں، بعض کپڑوں کی مرمت کر رہے ہیں، بعض ہتھیاروں کو صیقل کر رہے ہیں، بعض زخمیوں کے پاس بیٹھے باتیں کر کے ان کا دل بہلا رہے ہیں۔ غرض کوئی مسلمان بھی انہیں بیکار بیٹھا نظر نہ آیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے اور ملک کافور کے خیمے پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کا انتظار ہو ہی رہا تھا کہ آتے ہی انہیں خیمے کے اندر روانہ کر دیا گیا۔ کل کی طرح آج بھی ملک کافور کا مختصر سا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام افسران اور اہل الرائے اصحاب موجود تھے۔ سفیروں نے سلام کیا اور اجازت پا کر نہایت ادب سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ملک کافور نے دریافت کیا، کہیے آپ لوگ کیا جواب لائے ہیں؟ ان سفیروں میں بھی ایک میرے سفارت تھا۔ اس نے جواب دیا، آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں، اور پہلی شرط جو دیول دیوی کے متعلق ہے۔ ملک کافور نے قطع کلام کر کے کہا، وہ منظور نہیں، بلکہ اس کا منظور کرنا ہماری طاقت سے بھی باہر ہے۔ مگر کیوں؟ ملک کافور نے پوچھا۔ اس لیے کہ دیول دیوی اب ہمارے لشکر میں نہیں ہے۔ کہاں گئی؟ اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا باپ کہاں گیا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، مگر کل تک تو وہ یہیں پر تھا۔ میری سفارت نے کہا، جی ہاں موجود تھا۔ جو وفد کل آپ کے پاس یہاں آیا تھا اس نے آپ کی پہلی شرط بیان کی تو تمام راجاؤں نے راجا رائے کرن کو بلا کر مشورہ دیا کہ وہ دیول دیوی کو رانی کولا کے پاس بھیج دے۔ یہ سن کر راجا کرن رائے کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں زندگی کے آخری سانس تک اس ننگ کو گوارا نہ کروں گا۔ چنانچہ رات ہوتے ہی وہ لشکر کو ماں اپنی بیٹی کے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ ملک کافور نے کہا، مگر ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ آپ لوگ یہ واقعہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ جس طرح چاہیں اطمینان فرما لیں۔ ٹھیک ہے، تاوان جنگ کب ادا ہوگا؟ آج ہی یہاں سے جا کر ہم بھیج دیں گے۔ اور آپ لوگ کب چلے جائیں گے؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو کل۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر دل صاف ہو گئے ہیں تو کیا رایان دکن یہاں تشریف لا سکتے ہیں؟ بڑی خوشی سے، بلکہ یہ خواہش تو انہوں نے خود ہی ظاہر کی تھی۔ تب تو ان سے کہو کہ
وہ دوستوں کی طرح ملنے چلے آئیں۔ بہتر ہے، اگر انہیں یہ منظور ہے کہ ہم کچھ آدمی بطور ارغمال کے ان کے پاس بھیج دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، انہیں آپ کے قول پر اعتبار ہے، لیکن ہمارے 5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیتے جائیے تاکہ وہ راجہ رائے کرن اور اس کی بیٹی دیول دیوی کے متعلق تحقیقات کر لیں۔ جی بڑے شوق سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ملک کافور نے 5 افسروں کو سفیروں کے ساتھ کر دیا اور وہ سب کے سب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ملک کافور نے کہا، ملک نصرت خان جلسیری، آپ مہربانی کر کے رایان دکن کے استقبال کا ان کے شایان شان انتظام کر لیں۔ ملک نصرت خان نے کہا، بہتر ہے، اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ اب ملک کافور نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، سنگل دیو بھی چلا گیا اور راجہ رائے کرن بھی دیول دیوی کو لے کر روانہ ہو گیا، اور ہمیں ان دونوں کا ہی تعاقب کرنا ہے۔ اب آپ یہ رائے دیجئے کہ پہلے دونوں میں سے کس کا تعاقب کیا جائے۔ الغ خان نے کہا، بات تو دراصل یہ ہے کہ آپ ان دونوں مہموں کے سرغنہ ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملک کافور نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی پھر کہتا ہوں کہ میں وہی کافر غلام ہوں جسے ایک سوداگر نے لاوارث پا کر فروخت کر دیا تھا اور ایک راجہ نے خریدا تھا۔ الغ خان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے کہا، آپ کو بار بار یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ مانا کہ آپ غلام تھے لیکن مسلمان تھے، آپ کی قسمت کھل گئی اور پھر آپ کے حسن خدمات نے آپ کو یہ بلند مرتبہ دلایا، خدا نے آپ کو نائب سلطنت بنایا۔ اس ذکر کو جانے دیجئے، اگر آپ مشورہ ہی لینا چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ اس لشکر کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک راجہ رائے کرن کا تعاقب کرے اور دوسرا دیو گڑھ پر یورش کرے۔ یمین الملک نے کہا، آپ نے یہ بات میری زبان سے چھین لی، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ اس پر ملک کافور نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بھی وہی رائے ہے جو خود میری تھی۔ آپ یہ طے کیجیے کہ دیو گڑھ کون جائے اور راجہ کرن رائے کا تعاقب کون کرے۔ یہ طے کرنا آپ کا کام ہے۔ بے شک ہم اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، الغ خان نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہ رائے کرن کا تعاقب ذل الہی کے بھائی الغ خان کریں اور میں دیو گڑھ پر یورش کروں۔ اس پر الغ خان نے کہا، میں خود یہی چاہتا تھا اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دیول دیوی کو حاصل کرنے کے بعد دہلی پہنچوں گا، ورنہ منہ نہ دکھاؤں گا۔ ملک کافور نے کہا، ایسا سخت عہد نہ کریں، کون جانتا ہے کہ کیا واقعات پیش آئیں۔ میں نے خدا کا نام لے کر یہ عہد کیا ہے اور خدا ہی میرے عہد کی لاج رکھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد رایان دکن کے لشکر میں آنے کی اطلاع ہوئی اور یہ سب لوگ اٹھ کر خیمے سے باہر آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے استقبال کے لیے چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دور چلنے پائے تھے کہ سامنے سے رایان دکن آتے ہوئے نظر آئے۔ ملک نصرت خان جلسیری نے تمام لشکر کو مسلح کر کے خیر مقدم کے لیے تیار کر دیا تھا۔ مسلمان سوار دور تک پھیلے ہوئے تھے اور جوں جوں رایان دکن بڑھے آتے تھے سوار فوجی سلام کرتے جاتے۔ چنانچہ ملک کافور اور ان کے ہمراہیوں نے تمام راجپوت راجاؤں کو سلامی دی۔ مسلمانوں کے اس دوستانہ برتاؤ کا رایان دکن کے قلوب پر بڑا اثر ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے نہایت شکر گزار ہوئے۔ یہ سب لوگ اس خیمے میں جا کر بیٹھے جس میں سے مسلمان سپہ سالار اٹھے تھے۔ رایان کو مسندوں پر بٹھا دیا گیا۔ ایک راجہ نے کہا، ہمارے دل پر آپ کی خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے، ہم نادم ہیں کہ ہم نے ایسے خلیق اور کریم النفس لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ملک کافور نے کہا، آپ اس کا خیال نہ فرمائیے، حب وطن اور قومی ہمدردی نے آپ کو برانگیختہ کر دیا تھا اور آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس میں ندامت یا غدرخواری کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے راجہ نے کہا، مگر سچ پوچھئے تو ہم نے رام دیو کی مدد کر کے سخت غلطی کی ہے۔ ملک کافور نے کہا، یہ خیال کیوں ہوا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ رام دیو کا بڑا بیٹا مغرور اور احسان فراموش ہے، وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ ہم اسی کی مدد کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہ اتفاقات ہیں، ملک کافور نے کہا۔ چوتھے راجہ نے کہا، جی ہاں، اتفاق ہی سمجھیے، ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس لیے چلا گیا ہے کہ اسے راجہ کرن رائے کی بیٹی دیول دیوی سے محبت ہو گئی تھی، اس کے لیے پیغام بھی دیا
جس کو راجا نے منظور ہی نہ کیا۔ کیوں منظور نہیں کیا؟ ملک کافور نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ راجپوت ہے اور سنگل دیو مرہٹا۔ راجپوت مرہٹوں کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں۔ اس پر ملک کافور نے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سنگل دیو کی اس میں بھی کوئی چال رہی ہے۔ وہ چال بھی معلوم ہو گئی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ راجا کرن رائے ایک روز دشت نوردی سے تنگ آ کر اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے گا۔ تیسرے راجا نے کہا، صاف ہی کیوں نہیں کہتے؟ اسے کس طرح یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمان بھی دیول دیوی کی فکر میں ہیں، اور جب مسلمان راجا کو تنگ کر ڈالیں گے تو وہ پھر دیو گڑھ ہی میں پناہ لے گا، اور اس وقت اسے اس کی درخواست منظور کرنی پڑے گی۔ چوتھے راجا نے کہا، مگر میں نے یہ سنا تھا کہ اسے یہ تو معلوم نہیں کہ مسلمان دیول دیوی کی فکر میں ہیں، البتہ وہ یہ جانتا ہے کہ مسلمان راجا کرن رائے کو نقصان پہنچانے کی طاق میں ضرور ہیں۔ چنانچہ اس نے اس مہم سے کنارہ کش ہو کر یہ خیال کیا تھا کہ جب ہم لوگ چلے جائیں گے تب مسلمان راجا کا تعاقب کریں گے، اور چونکہ وہ مقابلہ نہ کر سکے گا اس لیے دیو گڑھ میں جا کر پناہ لے گا، اور اس وقت وہ دیول دیوی کو آسانی سے حاصل کر لے گا۔ ملک کافور نے کہا، پہلے وہ اپنی سلطنت کو تو بچا لے۔ اسے دیو گڑھ کے قلعے کی مضبوطی پر بڑا ناز ہے۔ اگر خدا کی مدد شامل حال ہے تو ہم انشاءاللہ اس قلعے کو فتح کر کے رہیں گے، ملک کافور نے کہا۔ چوتھے راجا نے کہا، تاوان جنگ آ گیا ہے، شمار کرا لیجئے۔ ملک کافور نے ملک حمید الدین کو شمار کرنے کا حکم دے دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ ملک کافور نے رایان دکن کی بڑی مدارت کی، ایسی جس کی انہیں بالکل بھی توقع نہ تھی، اور وہ نہایت خوش ہوئے تھے۔ زیر نقد کا جب شمار کر لیا گیا تو راجہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ دوسرے روز صبح ہی تمام راجہ اپنی اپنی سلطنت کی طرف چلے گئے۔ تیسرے روز ملک کافور راجہ کرن رائے کے تعاقب میں اور رایان دکن دیو گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔